اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون امور کی تدبیر کر رہا ہے؟ بس وہ کہیں گے اللہ۔ بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تتقون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اوپر حاکمیت اعلیٰ کا ذکر اور اس پر استدلال ہے، مشرکین کے اس عقیدے کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق تو فرمایا، وہ خالق کائنات ضرور ہے، لیکن اس کائنات کے خلق کر چکنے کے بعد اس کائنات کے اوپر حاکمیت اور اس کائنات کے اوپر گرفت اور اس کائنات کو چلانا یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کام دوسرے ارباب کے ہاتھ میں سونپ دیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ خلق کر کے ان کے حوالے کر دیا ہے، دیگر ارباب کے حوالے، کسی رب کے حوالے اقتدار اور کرسی ہے، کسی رب کے حوالے جنگ و حرب، کسی کے حوالے بارش اور رزق، کسی کے حوالے کیا، کسی کے حوالے کیا۔ ارباب متفرقون ہے نا، حضرت یوسف نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ارباب متفرق کے قائل تھے یہ لوگ، ان کے لیے یہ ارشاد ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کا توحیدی نظریہ کیا ہے؟ توحید کا مطلب ان کے مقابلے میں یہ نہیں کہ خدا ایک ہے، خالق ایک ہے۔ توحید یعنی توحید ربوبیت، رب ایک ہے۔ ارباب متفرق، ارباب نہیں ہے، رب ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے معبود ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے اس کائنات کا حاکمیت اعلیٰ ایک کے پاس ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا مدبر ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی تدبیر ایک ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس مطلب پر یہ توحیدی نظریہ ہے، تو توحیدی موقف ہے۔ اس موقف پر اس آیت میں استدلال ہے۔ ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دیجئے ان سے جو غیر اللہ کو رازق مانتے ہیں، آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ ان کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارا رازق تو فلاں بت ہے، فلاں معبود ہے، فلاں رب ہے، مختلف ارباب ہے۔ اللہ رب الارباب ہے، ان تمام ارباب کا رب خدا ہے، بالآخرہ خدا کے رازق ہونے تک منتہی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن آسمان سے روزی تم کو کون دیتا ہے؟ ایک بات کے اوپر میں زیادہ زور دیتا ہوں کہ مشرکین جو ہے جب اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، آسمان کا خالق اللہ ہے، پانی کا خالق اللہ ہے، سمندروں کا خالق اللہ ہے، ہواؤں کا خالق اللہ ہے، جب ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے
تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس انداز سے ہے، اللہ کی تخلیق اس انداز سے ہے کہ اس تخلیق کے ذریعے تدبیر حیات ہو، کائنات کی تدبیر ہو۔ لہذا تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ قرآن یہی استدلال کرتا ہے۔ جب خدا خالق ہے تو خداوند عالم نے اس کائنات کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ تدبیر ہو جائے، اور اگر تدبیر اللہ کی ذمہ داری میں نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے خلق کرے، اس کے نتیجے میں تدبیر ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے۔ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ رزق کا بیشتر حصہ ہم کو آسمان کی طرف سے ملتا ہے۔ آسمان سے سورج کی روشنی، سورج کی شعاع جو ہے وہ سورج سرچشمہ حیات ہے، نباتات اور انسانات، حیوانات، سب کے لیے۔ اگر سورج کی شعاعیں نہ ہوتی تو کسی ایک نبات نے بھی نہیں اگنا تھا، ایک دانے نے بھی زمین سے اوپر نہیں آنا تھا۔ بعض ماہرین کہتے ہیں ارزاق جو ہم کھاتے ہیں، روزی، اس کا 70% جو ہے وہ آسمان کی طرف سے ہے۔ روشنی سب سے اہم چیز ہے، روشنی جو آسمان کی طرف سے زمین کی طرف آتی ہے، اسی سے نمو ہوتا ہے، سبزوں میں نمو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پانی بھی آسمان سے ہے، ہوا بھی آسمان سے ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو فصل کھانا جو ہم کھاتے ہیں، دانے ہو یا میوہ جات ہو، ان کے لیے کھاد بھی آسمان سے ہے، جو نائٹروجن کی شکل میں، جب بارش کا پانی وہ بجلی چمکتی ہے اور وہ نائٹروجن زمین پر گرتا ہے اور کھاد کا کام دیتا ہے۔ من السماء، اس لیے آسمان کا ذکر بھی پہلے ہے۔ بعض آیات میں صرف رزق دینے کے سلسلے میں صرف آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہی نہیں آتا۔ والارض، زمین سے ہے۔ زمین کیا؟ زمین کو خداوند عالم نے اس طرح، اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ اس کے اندر سے رویدگی ہو، ایسے عناصر اس میں ہیں، ورنہ اگر زمین ایک ہی عنصر کے اس پر مشتمل ہوتی، خاک، جی، اور اس میں رویدگی کی تو وہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر بھی رزق نہیں ملنا تھا۔ اور اللہ خالق ہے، خلقت کے اندر تدبیر ہے، قابل تفریق نہیں ہے خالقیت اور تدبیریت۔ اس زمین کو جس انداز سے، جن عناصر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق فرمایا ہے، اور پھر جن عناصر کی ترکیب سے مختلف دانے اور میوے، مختلف چیزیں اسی ایک زمین سے، یسقا بماء واحد، پانی سب کو ایک طرح کا دیا جاتا ہے، اور دانے مختلف خاصیت کے، مختلف رنگ کے، مختلف مزے کے دانے زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، وہ عناصر کی ترکیب سے۔ عناصر مختلف ترکیب، اس 4 عناصر سے ترکیب، اور وہ اس 4 عناصر کے کسی اور 5ویں عناصر کے ساتھ ترتیب ہے، کوئی اور چیز، وہاں کذا۔ یہ ساری صلاحیت زمین میں ہے۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک؟ یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ سماعت و بصارت جو ہے تم کو کس نے دیا ہے؟ مالک حقیقی کل کائنات کا اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر کوئی اور اگر مالک ہوتا ہے تو پھر وہ حقیقی مالک نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے تملیک من المالک الحقیقی کی وجہ سے مجازی مالک ہوتا ہے۔ ان آنکھوں کا اور تمہاری بصارت اور سماعت کا حقیقی مالک کون ہے؟ کس کے گرفت میں ہے؟ کس کے قبضے اختیار میں ہے؟ اس کا دینا اور لینا جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھو، تدبیر کائنات کی بات ہے۔ تم یہ جو دیکھ رہے ہو، اس کو خلق بھی کیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کائنات کا وجود و بقا دونوں اللہ تعالیٰ کے اوپر موقوف ہے۔ کائنات
وجوداً و بقاء، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے ایک لمحے کے لیے کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا یہ سمع و بصر جو ہے اس کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے مالک حقیقی؟ تو کون تم کو سماعت و بصارت دے سکتا ہے؟ کون تم سے سماعت و بصارت چھین سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لہٰذا تمہاری تدبیر حیات اللہ کے قبضے قدرت میں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان سے جاندار کو پیدا کون کرتا ہے؟ مادہ مردہ ہے، مردہ مادے سے جاندار چیز کا پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ ہم ایک دانہ کو لے لیتے ہیں، مثلا چنے کا دانہ۔ چنے کا دانہ دھوپ میں رکھ کر کے آپ اس کو خشک کرتے ہیں، خشک، اس میں کوئی حیات نہیں ہے۔ حیات کے 4 خصوصیات ہیں، 4 چیزیں ہیں تو پھر وہ حیات ہے، اور 4 چیزیں اگر نہیں ہے تو حیات نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے اس دانے میں، چنے کے دانے میں۔ ایک جذب ہے، اپنے سے اپنے مفاد فائدے کی چیزیں اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ ایک دفع ہے، مضرات چیزوں سے بچتا ہے یہ دانہ، جی وہ حیات والا جو حیات اور زندگی رکھتا ہے، جذب و دفع رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ حرکت ہے، اس کے پاس حیات کے پاس حرکت ہے، جنبش ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ارادہ ہے۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہے وہ ذی حیات ہے، زندہ ہے، اور یہ 4 چیزیں جس کے پاس نہیں ہے یہ حیات نہیں ہے، مردہ ہے۔ چنے کے دانے میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے ہتھیلی میں ہے، آپ کے بوری میں ہے، اس وقت نہ اس کے پاس جذب ہے، نہ دفع ہے، نہ حرکت ہے، نہ ارادہ، کچھ بھی نہیں۔ خدا اس سے زندگی پیدا کرتا ہے، اسی چنے کے دانے سے۔ اس چنے کے دانے کو ڈال دو زمین کے اندر، زمین میں جا کر یہ جذب و دفع شروع کرتا ہے۔ یہ زمین کے اندر یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک درس ہے یہاں پر، اس جگہ۔ دانہ جب زمین میں جاتا ہے، فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف میں سے اس کو شمار کیا ہے، دانے کو شگافتہ کرنے والا۔ جی اس دانے کی شگافتگی اور پھر اس سے اس مطلوبہ پودے کا اگنا عظیم درس توحید ہے اس میں۔ جی اس میں مہینوں درس ہونا چاہیے اسی ایک موضوع کے اوپر۔ دانہ خاک میں جاتا ہے، خاک میں جانے کے بعد اس میں حیات نباتی آ جاتی ہے۔ اب جذب و دفع شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے کام کی چیزیں جو ہے وہ یہ دانہ جذب کرتا ہے۔ چنا ہے، اس کو خود معلوم ہے میں چنا ہوں، میں جب چنا ہوں تو میں نے کیا کام کرنا ہے؟ زمین کے شکم میں جا کر، زمین کے شکم میں جا کر زمین کے اندر جو موجود عناصر ہیں، مختلف عناصر ہیں، 20 عناصر میں سے کن کن عناصر کو اپنے ساتھ جذب کرنا ہے اور کن کن عناصر سے بچنا ہے، جذب و دفع ہے۔ اسی جذب و دفع کے تحت چنے کا دانہ اگتا ہے۔ آپ نے چنا بنانا ہے، اس نے آگے پھر چنا بنانا ہے۔ چنا بنانے کے لیے کن عناصر کی ضرورت ہے؟ مجھے زمین کے اندر موجود عناصر میں سے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت سے عناصر ہے۔ آپ یہاں چنے کی جگہ کوئی اور دانہ رکھ دیجئے، جو کا دانہ، اس کا انتخاب چنے کے دانے کے انتخاب کی طرح نہیں ہے۔ اس کا جذب دفع اس کی جذب دفع کی طرح نہیں ہے۔ اس کی سوجھ بوجھ اس کی سوجھ بوجھ کی طرح نہیں ہے۔
اس کا طرز عمل اس کے طرز، دو دانوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ اس نے گندم اگانا ہے، اس نے چنا اگانا ہے۔ گندم اگانے کے عناصر بھی اسی زمین میں موجود ہے، چنا اگانے والے عناصر بھی اسی زمین میں موجود ہے۔ یہ اپنے چنے سے مربوط عناصر جو ہے ان کا انتخاب جذب کرتا ہے یہ دانہ، اور وہ گندم کا دانہ جو ہے وہ اپنے گندم سے مناسب عناصر کا انتخاب کرتا ہے۔ ہدایت ہے، سوچ بوجھ ہے، اختیار ہے، اختیار۔ جی دیکھو نا، زندگی کی ایک علامت اختیار ہے۔ جی وہ اختیار کرتا ہے، اس کو نہیں، ہاں اس کو لینا ہے، ہاں اس کو نہیں لینا ہے۔ زمین کے اندر موجود عناصر میں سے چند ایک عناصر کا اختیار اور باقی عناصر سے بچنا، یہ حیات ہے، یہ حیات نباتی ہے۔ یہ کائناتی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں یہ سوجھ بوجھ ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر یہ سمجھ ہے، یہ ہدایت تکوینی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ ہر ایک کو خلقت عنایت فرمائی اور پھر اس خلقت کے ماوراء میں ہدایت ودیعت فرمائی۔ یہ چنے کو ہدایت حاصل ہے، ہدایت دے دی گئی ہے، تو چنا ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کہے ٹھیک جی، 100% وہی کام کرتا ہے چنے کا دانہ۔ تو گندم ہے، تم نے زمین کے شکم میں جا کر کے دوسرا کام کرنا ہے، ان عناصر کو جمع کر کے گندم کا دانہ اگانا ہے، ورنہ گندم کا دانہ نہیں اگے گا۔ اگر اس میں ایک عنصر کی کمی یا زیادتی ہو گئی، وہ گندم نہیں ہوگا، وہ غلطی نہیں کرتا، وہ اس ہدایت تکوینی کے اوپر 100% عمل کرتا ہے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ آپ زمین میں گندم کا دانہ اگائیں اور پھر وہ کوئی اور دانہ دے دیں آپ کو، نہیں، وہی گندم کا دانہ دے گا۔ چنے کا دانہ آپ زمین میں ڈال دیں اور وہ کوئی چنا نہ اگائیں جناب علی، وہ مٹر وہاں پر اگا دیں، نہیں اگائے گا، غلطی نہیں کرے گا۔ من یخرج الحی من المیت، اس میت دانے سے زندگی جاندار دینا کس کا کام ہے؟ ایک درس یہ ہے، ایک اور درس پہلے ہو گیا ہے کہ مردہ زمین سے زندگی کس طرح وجود میں آئی۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ زمین کرۂ ارض کسی زمانے میں یہ مردہ تھا، یہ مردہ کرہ تھا، یہاں زندگی کا کوئی اثر علامت، کوئی حیات یہاں نہیں تھی۔ کیوں حیات نہیں تھی؟ اس لیے کہ یہ ایک آتشین کرہ تھا، آتشین، یہ آتش کا ایک گولہ تھا، یہاں پر زندگی ممکن نہیں تھی، سب کو معلوم ہے۔ یہ آتش کا ایک گولہ تھا کروڑوں سال پہلے، یہاں اصلاً زندگی کا وجود نہیں تھا، قابل تصور نہیں تھا کہ یہاں زندگی آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلم چیز ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ زمین کسی زمانے میں قابل حیات نہ تھی، یہاں زندگی نہیں تھی، یہ آتشین کرہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردے سے زندہ نہیں نکل سکتا حیات، مردہ چیز سے زندہ چیز کا پیدا ہونا ممکن نہیں، یہ بھی مسلم ہے۔ الحیات من الحیات، زندگی حیات سے آتی ہے، زندگی سے نکلتی ہے، زندہ چیز سے زندگی نکلتی ہے۔ الحیات من الحیات، مردہ چیز سے حیات نہیں نکل سکتی، یہ بھی مسلم ہے۔ خود مردہ ہے، حیات کہاں سے آ جائے گی وہاں پر؟ یہ دو باتیں مسلم ہو گئی۔ جی پھر ان دو مسلم باتوں کے نتیجے میں سوال ایک آتا ہے، پھر اس زمین کے میں حیات کہاں سے آ گئی؟ زمین مردہ تھی، مردے سے حیات نہیں آ سکتی، اس وقت حیات موجود ہے، حیات نباتی ہے، حیات حیوانی ہے، حیات انسانی ہے، حیات موجود ہے۔
یہ حیات اس زمین پر کہاں سے آ گئی؟ یہاں سے پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ معلوم نہیں ہے، ایک سربستہ راز ہے، اس کو آپ ذہن میں بیٹھا دیں، یہ بحث ہے، آج کل کی بحث ہے اور کارآمد بحث ہے آپ کے لیے، کہ حیات ایک سربستہ راز ہے، اس کا منشا، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ حیات سے حیات آ سکتی ہے، یہاں حیات نہیں تھی، کہاں سے آ گئی؟ معلوم نہیں ہے کہاں سے آ گئی، معلوم نہیں ہے نا کہاں سے آ گئی۔ مردے سے حیات نہیں آ سکتی، حیات آئی ہوئی ہے، وہ کہاں سے آ گئی؟ معلوم نہیں ہے آپ کو۔ یہاں جو معلوم نہیں ہے اس کی جگہ اللہ کو رکھتے ہیں لوگ۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے حیات کہاں سے آ گئی ہے، پھر اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے محققین کو یہ استدلال پسند نہیں ہے۔ اچھا، آپ جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے اس جگہ اللہ رکھتے ہیں، اور کل کو اگر معلوم ہو جائے تو پھر اللہ کے لیے تو کوئی جگہ نہیں۔ جی، یہ کوئی طریقہ استدلال نہیں ہوا کرتا۔ کل لوگوں کو زلزلے کا علم نہیں تھا کہ زلزلہ کیسے آتا ہے، وہاں اللہ کو رکھتے تھے۔ کل لوگوں کو پتہ نہیں تھا بارش کہاں سے آتی ہے، وہاں اللہ کو رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے مجہولات کی جگہ اللہ کو رکھتے، درست استدلال نہیں ہے۔ آج پتہ چلا بارش کس طرح آتی ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، اور بہت سے مجہولات جو ہے معلوم ہو گیا۔ لوگ قدیم زمانے میں جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہاں پر کسی غیبی طاقت کو رکھتے تھے جب نہیں جانتے تھے، اللہ یا کوئی اور غیبی طاقت جو ان کے واہمے نے خلق کیا ہوا ہوتا ہے، وہ رکھتے تھے کہ وہ ناراض ہو گیا تو اس وجہ سے وہ زلزلہ آ گیا اور وہ یہ ہوا۔ یہاں آپ بھی یہی کر رہے ہیں، آج کی روشن دنیا میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ کو حیات اور زندگی کا منبع، سرچشمہ مل نہیں رہا، تو وہاں آپ اللہ کو رکھتے ہیں، کل کو مل جائے۔ چنانچہ 2002 میں تقریباً اعلان ہو جاتا ہے کہ ہم نے حیات کا راز معلوم کر لیا۔ ایک دعویٰ ہے، ابھی محتاج اس بات ہے، ابھی کافی کام رہتا ہے اس دعویٰ کو مرحلہ ثبوت تک پہنچنے کے لیے، کافی ہے، ہو سکتا ہے کل کو پہنچ جائے۔ ہم نے معلوم کر لیا یہ ڈی این اے کے جو 3 ارب سالمے ہیں، 3 ارب سالمے آپ کے ڈی این اے میں، یہ آپ کے جسم کی جو سیل ہے، سیل کے اندر جو ڈی این اے کے تار ہیں، یہ اس کو تار حیات، زندگی کی تار، اس تار میں سالمے ہیں 3 ارب سالمے جب ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑتے ہیں تو زندگی کے کرنٹ آ جاتی ہے۔ جیسے یہ تار کے تار جڑنے سے بجلی کرنٹ آ جاتی ہے، زندگی ان تاروں میں بھی پیدا ہوتی ہے، خاص ترتیب سے ان 3 ارب سالموں کو جوڑنے سے۔ یہاں تک بات آ گئی، ٹھیک؟ ان 3 ارب سالمے، ان کو جوڑنے سے کیوں حیات پیدا ہوتی ہے، تفصیل معلوم نہیں ہے، ابھی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس انکشاف سے کہ حیات کا راز ان سالموں میں، 3 ارب سالموں میں، جو انسان کی ڈی این اے میں، انسانی ڈی این اے میں موجود 3 ارب سالموں میں حیات کا راز مضمر ہے، یہ پتہ چلا۔ اس میں ہم کو بڑا مزہ آتا ہے۔ توحید پر استدلال کرنے کے لیے ایک نہایت مضبوط ترین دلیل ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ دیکھو، آپ مجہول کی جگہ اللہ کو رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں اس مجہول کو معلوم کرو، ہمارے دلیل میں اور قوت آ جاتی ہے۔ وہ ایک تفصیلی بحث ہے اور نہایت لذیذ بحث ہے کہ اس بحث میں جانا چاہیے انسان کو۔ کہ میں ایک خلاصہ بتاتا ہوں، سمجھنے والے سمجھے، نہ سمجھے چارہ نہیں، کہ
اللہ تعالیٰ نے اگر اس کائنات کو خلق نہیں کیا، خود سے اتفاقاً وجود میں آ گیا ہے، تو اتفاق کو یہاں پر کیا چانس ہے؟ اتفاق خود سے وجود میں آیا ہو یا آپس میں ایسے از خود جڑ جاتے ہیں؟ جی، آپ اپنے بریف کیس کے لیے تالا بناتے ہیں 3 نمبروں والا، جی اوپر نیچے کرتے ہیں، ان 3 نمبروں کا اتفاقاً جڑ جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ تالا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اتفاقاً انگلی گھمانے سے، ایک مرتبہ انگلی گھمانے سے سارے نمبر، جی 3 مرتبہ انگلی گھمانے سے سارے نمبر اتفاقاً ترتیب سے آگے جو آپ نے رکھے تھے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ 10 ٹوکن آپ جیب میں رکھیں اور پھر اس آنکھیں بند کر کے اس 10 ٹوکن پر نمبر لکھیں، 1 سے لے کر 10 تک، جیب سے نکالیں۔ پہلا ٹوکن نکل آنے میں 10 میں سے 1 چانس ہے، 10واں بھی نکل سکتا ہے، 9واں بھی نکل سکتا ہے، 8واں اور پہلا، یہ 10 میں سے 1 امکان ہے، پہلا نکل آیا، پھر جیب میں ڈالیں آپ، پھر ان کو ملا کر کے نکالیں تو اب 100 میں سے 1 امکان ہے، جی پہلے 10 میں سے 1 تھا، اب اس میں ضرب کھاتا ہے، 100 میں سے 1 ہے، پھر جیب میں ڈال دیجئے، یہ 100 میں سے 1 ہے، اب 1000 میں سے 1 ہے، پھر جیب میں ڈال دیجئے، اب 1,00,000 میں سے 1 ہے، پھر جیب میں ڈال دیجئے 10 لاکھ میں سے 1 ہے، پھر جیب میں ڈال دیجئے 1 کروڑ میں سے 1 ہے، 10 کروڑ میں سے 1 امکان رہتا ہے، 1 ارب میں سے 1 امکان رہتا ہے، 1 سے لے کر 10 تک ترتیب سے آنے میں، یہ 1 ارب میں سے 1، ٹھیک ہے، 10 ٹوکن صرف، اور اگر یہ خود ٹوکن 3 ارب ہو، یہ 3 ارب اتفاقاً جڑ جائیں اور زندگی آ جائے، حیات وجود میں آ جائے، اصلاً ممکن نہیں ہے کسی خالق کے، کسی شعور کے، کسی ارادے کے بغیر۔ دیکھو ہمارا دلیل کتنا مضبوط ہے، جی کس قدر ہم کو ایک مضبوط دلیل ملتی ہے، یخرج الحی من المیت، مردے سے، بے جان سے جاندار کا نکالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کرتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو دلیل ہم نے مجہولات میں نہیں رکھا، اب مجہولات میں نہیں رکھا، ہم نے معلومات سے ہم نے اپنے دلیل کو اور مضبوط بنایا اور کہا دیکھو ان 3 ارب سالموں کو جوڑ کر، یہ اب معلومات میں آگے جوڑ کر ان کو ایک خاص ترکیب میں رکھنا شعور اور ارادے کے اوپر موقف ہے۔ وہ شعور و ارادہ کہاں ہے غیر اللہ؟ جی وہ شعور و ارادہ جو ہے وہ ارادہ خدا ہے، اذا اراد شیئا، یہ ارادہ خدا کے تحت یہ 3 ارب سالمیں جڑتے ہیں اور زندگی وجود میں آتی ہے۔ ابھی بھی بہت سے ابہام ہیں اس میں، 3 ارب سالموں کے جڑنے سے زندگی وجود میں آتی ہے، جس حد تک جہاں یہ ابہام دور ہو جائیں گے وہاں ہماری دلیل اور مضبوط تر ہوتی جاتی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ اللہ اپنی نشانیاں جو ہے وہ ہر زمانے میں دکھاتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بس یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تدبیر پھر کس کے ہاتھ میں؟ تدبیر کسی اور میں ممکن ہوا؟ نہیں ہوا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر اللہ کے غضب سے، اللہ کے عدل سے تم لوگ بچتے نہیں ہو، توحید کی طرف نہیں آتے، اللہ کی پرستش کی طرف نہیں آتے، اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آتے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے۔ افلا تتقون، نہیں بچاتے اپنا آپ کو ابدی ہلاکت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔